آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل بندش سیزن 2۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ وانیہ جو ہوتی ہے اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی ہے، اس کی اماں جو ہوتی ہے نا کسی عالم بابا یعنی کہ خالہ امی کو فون کرتی ہے جو تعویذ وغیرہ کرنا جانتی ہو، یعنی کہ علم نجوم اس طرح کا علم جو ہے نا وہ جانتی ہو، ٹھیک ہے، اس کو فون کرتی ہے تو وہ شام کا وقت دیتی ہے کہ شام کو آ جانا۔ وانیہ اور اس کی اماں دونوں پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس تاکہ وہاں اس سے پوچھا جائے کہ وانیہ کے گھر یعنی کہ سمیر کے گھر اتنی لڑائی کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سارے معاملات کیوں خراب ہوتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو خالہ امی آگے سے کہتی ہے کہ وانیہ بیٹا کیسے رہ رہی ہو تم اس گھر میں، ٹھیک ہے، وہ گھر ہی تو فساد کی جاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ وانیہ کی اماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں کیسے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سمیر کی امی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ اس آفس سے آتا ہے جس جگہ اس کی بیٹی کام کرتی ہے۔ سمیر کی امی کو فون آتا ہے کہ میں حسام کی بھابھی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا حسام کی بھابھی روین کے آفس میں جو حسام ہے نا جن کا باس ہے اس کی بھابھی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ ہمیں پسند ہے، ہم اس سے اپنے بیٹے حسام کی شادی کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسام بھی پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی شادی کے لیے بات کی جا رہی ہے کیونکہ وہ روین کے دل جان سے چاہتا ہے، اسی وجہ سے تو اس نے فون کروایا ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے فون کریں اور ان سے میرے لیے رشتہ طلب کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھابھی جو ہوتی ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ روین کی امی کہتی جی جی موسٹ ویلکم، آپ کا جب دل چاہے آپ آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، شادی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ آ سکتے ہیں۔ وہ آگے سے ٹائم دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم 2-4 دنوں میں چکر لگائیں گے، آپ انشاءاللہ انتظار کریے گا، ہم 2-4 دن میں ضرور چکر لگائیں گے اور آپ کی بیٹی دیکھ کے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور بات پکی کر کے جائیں گے۔ حسام بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی بھابھی نے اس کے لیے آواز بلند کی، ٹھیک ہے۔ حسام کا بھائی انعام جو ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے بھابھی کو کہ بات کرو بھائی، میرے بھائی کو جو لڑکی پسند ہے میں اسی کے ساتھ اپنے بھائی کی شادی کروانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حسام جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بھابھی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کی بھابھی کہتی ہے اب ہنس بھی دو نا، ٹھیک ہے، ناراض ہی نہ رہنا مجھ سے، ٹھیک ہے، میں نے تمہارا کام کروا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حسام کہتا ہے شکریہ بھابھی، بہت بہت شکریہ، مجھے نیند سکون کے ساتھ آئے گی رات ساری، ورنہ تو میری رات ایسے ہی گزر جانی تھی۔ تو اس کی بھابھی کہتی ہے اچھا چلو اب جا کے سو جاؤ، زیادہ دماغ مت کھپانا، نہ میرا کھپاؤ نہ اپنا کھپاؤ، ٹھیک ہے، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ اس کی بھابھی بھی چلی جاتی ہے اور حسام بھی وہاں سے چلا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اور کیا کریں گے کیونکہ ان کے پاس اب اور کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھابھی کہتی ہے کہ چلے جاؤ۔ دوسری طرف روین کی امی جو ہوتی ہے نا وہ فون کرتی ہے پھر سے، ٹھیک ہے، اپنی بہن کو یعنی کہ روین کی خالہ کو، اور اس کو بتاتی ہے کہ شکیلہ اور اس کا بیٹا معاذ آئے تھے۔ شکیلہ جو ہے وہ معافی مانگ رہی تھی، کہتی پچھلے ماضی میں جو کچھ ہو گیا وہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لیں ان باتوں کی، صحیح ہے، روین سے بھی معافی مانگتی ہوں، جو مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی معافی کرنے کے لیے ریڈی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن روین جو ہوتی ہے وہ اس بات سے بہت خفا ہے، میں کیا کروں، ٹھیک ہے، تم اس کو آ کر سمجھاؤ، صحیح ہے۔ تو اس کی خالہ کہتی ہے اچھا میں آتی ہوں اور آ کر سمجھا دیتی ہوں، یعنی کہ سمیر کی امی فون کاٹ دیتی ہے۔ پہلے تو وہ فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے نا اپنی بہن سے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آئے اور آ کے روین کو سمجھائے کہ روین اس طرح نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جب اس نے دل و جان سے معافی مانگ لی ہے تو تم بھی اس کو معاف کر دو نا، اس طرح نہیں ریئیکٹ کرتے کسی کے ساتھ۔ تو آگے سے کہتی ہے اچھا میں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، نہ میں کروں گی، ٹھیک ہے۔ روین کی اماں جو ہوتی ہے وہ کام کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے، سمیر جو ہوتا ہے وہ بھی گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی بیگم وانیہ بھی، دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو سمیر کی امی جو ہوتی ہے گھر کے کام کاج نپٹا رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اسے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ابھی اس نے نپٹانے ہوتے ہیں، اسے بس یہی کام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ نپٹانے کے لیے ریڈی بیٹھی ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف وہ کام کرنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد ہو جاتی ہے، صحیح ہے، ان کے پاس وانیہ اور اس کی بیٹی وانیہ اور اس کی ماں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں خالہ امی کے پاس جانے کے لیے تیار ہوتی ہے کیونکہ خالہ امی سے انہوں نے ٹائم لیا ہوتا ہے۔ تو وانیہ جو ہوتی ہے نا وہ اپنے سسرال کے اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی امی جو ہوتی ہے نا اس کو وہاں پہ لے کے جاتی ہے اور اس سے حال احوال پوچھ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کسی سے ٹائم لیا ہے، عالم عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ تویز داغوں والی ہے، تو اس سے میں نے ٹائم لیا ہوا ہے تو نے صبح میرے ساتھ چلنا ہے، ہم اس سے پوچھ کے آتے ہیں کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے گھر میں اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف سمیر کی امی پھر سے فون کرتی ہے سمیر کی خالہ کو کہ تمہیں میں نے صبح بھی فون کیا تھا آگے میری بات سن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی کہ اس طرح کی باتیں میں فون پہ نہیں سن سکتی، تو میں ابھی تمہارے گھر آتی ہوں اور آ کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے سے کہتی چلو ٹھیک ہے یہ بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے، جلدی گھر پہنچو، میں اس سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے،
وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کی خالہ فون سننے کے بعد فون رکھ دیتی ہے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کون سا ڈریس پہنوں اٹھ کر، ٹھیک ہے، میں نے ان کے گھر جانا۔ خالہ تھوڑی شوخی ٹائپ ہوتی ہے، جیسے وہ کوئی نہ کوئی ڈریس پہننے کی کوشش کرتی ہے، اسے پسند نہیں آتا، صحیح ہے، تو وہ وہاں سے پھر جب اٹھتی ہے اٹھ کر ان تیاری شیاری کرنے لگتی ہے، کیونکہ اسے بلایا ہوتا ہے، تو اب اس نے وہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے، جو اس نے ضروری کام کرنے ہوتے ہیں کر کے پھر ہی واپس آئے گی۔ تو انعام جو ہوتا ہے وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، یعنی حسام کا بڑا بھائی، جن کا آفس ہوتا ہے جہاں پہ وانیہ کا اپنا ربین کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، انعام جو ہوتا ہے وہاں پہ اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے، حسام کا انتظار کہ حسام کا اور اس کی بھابھی یعنی انعام کی بیگم کا انتظار کیا جاتا ہے کہ دونوں کب آئے اور ناشتہ سٹارٹ کریں ہم لوگ، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی تک نہیں آئے ہوتے۔ انعام جو ہوتا ہے وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی بھابھی ابھی بھی نہیں آئی ہوتی، تو انعام جو ہوتا ہے آ کر ایک چیز کی طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ چیز ہوتی ہے ربین ہوتی ہے، ربین سے شادی کرنے کی طلب کرتا ہے کہ بھائی آپ بھابھی سے ریکویسٹ کریں نا کہ میرا رشتہ دیکھ کر آئے، ان کے گھر جائے، میرے لیے رشتہ لے کر آئے۔ تو پہلے تو اس کا بھائی بڑی حیرت سے دیکھتا ہے حسام کی طرف، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف جب ان کے گھر فون جاتا ہے وہ پھر سے فون ملا لیتی اپنی خالہ اپنی بہن کو، ٹھیک ہے، کہتی کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ آ کے بات سن جاؤ، ٹھیک ہے، ربین جو ہوتی ہے وہ میں نے اس کے حوالے سے تم سے بات کرنی ہے، لیکن تم ہو کہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بہن کہتی ہے اچھا بابا آ رہی ہوں، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں تمہارے گھر آ کے تمہاری بات سنتی ہوں، بس تم ٹینشن مت لو، میں ابھی آنے والی ہوں، تھوڑا ویٹ کرو، ٹھیک ہے، وہ کہتی انتظار ہی تو کر رہی ہیں تمہارا کب سے جلد پہنچو، وہ یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ مسئلہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہے اچھا میں آ رہی ہوں، صحیح ہے، وہ فون کاٹ دیتی ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ بیٹھنے کی بجائے اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے جلد از جلد، جو بھی کام ہوتا ہے نا، تاکہ جلد سے جلد اس کام کو نپٹایا جائے اور جو بھی معاملات ہیں نا اس کو حل کیا جائے۔ وہ وہاں اس کی خالہ جو ہوتی ہے نا سمیر کی، وہ فون سننے کے بعد فون پھر سے رکھ دیتی کیونکہ اس کو نیند بہت زیادہ آئی ہوتی ہے، وہ اپنی نیند کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پھر سے سونے لگتی ہے۔ بات سننے ابھی بھی نہیں ان کی گئی ہوتی، بعد میں پھر ان کا فون آ جائے گا کہ آپ بات سننے کے لیے کیوں نہیں آئیں، کیونکہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بولا ہے لیکن آپ ہمارا جو ہے نا وہ انتظار کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو سمیر جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور اس کی امی بھی بڑی پریشان ہوتی ہے، کیونکہ ان کے گھر سے نا پتہ نہیں کیا ہے کہ مسئلے مسائل ہی بہت زیادہ ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، سمیر کی امی جو ہوتی ہے نا وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے سمیر کا کہ کب نیچے آئے اور کب میں اس سے بات کروں ربین کے بارے میں، ٹھیک ہے، ربین نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا ہے۔ شام جو ہوتا ہے وہ اپنے آفس پہنچ جاتا ہے فائنلی، ابھی تو وہ کھانے کے ٹیبل پہ ہی بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ اپنے بھائی انعام کو کہتا ہے کہ اب بھابھی کو کہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا جی بھابھی کو کہہ دیتے ہیں، یہ نہ کر ربین میڈم مڑ کے بعد میں ایسے ہی نکلے جیسے جب تمہاری بھابھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھابھی بعد میں آ جاتی ہے، وہ کہتی کہ آپ میرے پیچھے تم میری چغلیاں لگا رہی ہو، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں لو جی بھابھی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، انعام کہتا ہے بھائی جان چغلیاں ہم آپ کی کوئی نہیں لگا رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انعام کا رشتہ دیکھ کے آؤ، جہاں میرے بھائی کو ضرورت ہے جو بھی لڑکی کہتا ہے اس کو لا کے دو، ٹھیک ہے، اگر میرے بھائی کی خواہش پوری نہ ہوئی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو انعام کی بیگم کہتی ہے کہ اچھا بابا پوری کر دیتی ہوں، جو بھی تمہاری خواہش ہے میں پوچھ لیتی ہوں رشتہ ان سے آپ کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنے دیور حسام کو خوش کرنے کے لیے رشتہ پوچھتی ہیں تاکہ شادی ہو جائے، اور حسام جو ہے وہ ساری زندگی میرا شکر گزار ہے۔ انعام کہتا ہے کہ چلو تمہاری بھابھی پوچھ لیں گی آج رشتہ، تم ٹینشن مت لو، کہتا ہے جی پوچھنا بنتا بھی ہے، اگر نہ پوچھا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یعنی کہ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، وہ کہتی جی مجھے بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو کس کی آئے گی، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، جس طرح بھی آپ میرا رشتہ پوچھ کے آئیں، جو معاملات بھی ہوں گے میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا، یہ دیکھ لوں گا جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ جلد سے جلد میرا رشتہ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے اچھا دیکھنے جا رہے ہیں، جب آپ کو کہہ دیا دیکھنے جا رہے ہیں تو پھر دیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ربین کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، ربین جو ہوتی ہے وہ بھی حسام کو چاہتی ہے، حسام بھی اس کو چاہتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ گھر والوں کو ابھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف شکیلہ جو ہوتی ہے نا وہ معاذ کا رشتہ ربین کے لیے لے کر آتی ہے، لیکن حسام چاہتا ہے کہ میری شادی ادھر ہو، اسی لیے تو اس نے اپنی بھابھی کو کہا ہے کہ آپ میرا رشتہ جلد سے جلد وہاں لے کر جائیں، یہ نہ ہو کہ ربین کو کوئی اور بیاہ کے لے جائے اور میں دیکھتا رہ جاؤں بعد میں، ٹھیک ہے، تو اس کی بھابھی کہتی ہے نہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ہونے والی بہو کو اس گھر سے لے جائے، ٹھیک ہے، ہم ہی لے کر آئیں گے۔ تو انعام جو ہوتا ہے نا یعنی کہ حسام کا بڑا بھائی، وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے، وہ اپنی بھائی کو کہتا ہے کہ اچھا چلو تمہاری بھابھی مان چکی ہیں تو اب تم دونوں جو ہے نا وہ چلے جانا۔ تو دوسری طرف اب سمیر جو تھا وہ اپنی امی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی امی کہتی بیٹا طبیعت کیسی ہے تمہاری، ٹھیک ہے،
اور سناؤ کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈس اپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا دو رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا
اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں، تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں، یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں، یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی، شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے، فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے، تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے، یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے، تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی، اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے، تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج. ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں. ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے. ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو. تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہی ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی. جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو. ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ. ٹھیک ہے، لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں. ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے. ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو.
اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلونگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔
تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ